السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز ساتھیو، رمضان المبارک کے دو اہم اور بہت ہی زیادہ خصوصی عشرے ہم نے گزار لیے ہیں۔ اب آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، جس عشرے کو کہا جاتا ہے کہ یہ عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ یہ آخری عشرہ یہ بہت زیادہ اہم عشرہ ہے۔ آج 21واں روزہ ہے اور ہمیں اس آخری عشرے کے اندر شب قدر کو تلاش بھی کرنا ہے۔ آگے عید کا موسم بھی آ رہا ہے، ہمیں عید کی تیاری بھی کرنا ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بابرکت مہینہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوٹنے والا مہینہ ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، خیر ہی خیر ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیکیج بنا کر فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقدس مہینے کے بچے کچے گنتی کے جو چند دن ہیں، ان دنوں کی صحیح معنی میں قدر کریں۔ لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک جو اہم اور خاص بات ہے جسے بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک اور چیز کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، دینی امور کے اندر ہمارے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اللہ کے راستے میں نکل بھی رہے ہیں، دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پریشانیاں، تکالیف اور مصیبتیں ہمیں چھوڑ نہیں رہی ہے، ہمارا پیچھا کیا ہوا ہے۔ ہمیں اس موضوع پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن وجوہات کی بنیاد پر ہمیں ان تکلیفوں کے اندر گھیرا جا رہا۔ اگر انسان اس معاملے میں غور و فکر کرے تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو نظام زکوٰۃ عطا کیا ہے، زکوٰۃ جو اللہ نے ہم پر لازم اور ضروری قرار دیا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس معاملے میں چوک کر جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں پر کیا ہوا ایک ایسا فرض ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم آپ کو مال کمانے سے، مال بنانے سے روک نہیں رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ مال کماؤ، مال رکھو، لیکن جیب تک ہی ہونا چاہیے، مال کو دل کے اندر اتارنا نہیں چاہیے۔ گویا کہ یہ نظام زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر لازم قرار دیا ہے، ایک طریقے سے دل سے مال کی محبت کو نکالنے کا ایک فلسفہ اور طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بہت اہم ترین رکن قرار دیا ہے، اسی لیے آپ قرآن پاک کی آیتوں میں غور و فکر کرتے جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ تو نماز کو بیان کر کے بتایا گیا کہ آپ بدنی عبادت بھی کرو، اور زکوٰۃ کو ساتھ میں لا کر یہ بیان کیا گیا کہ آپ مالی عبادت بھی کرو۔ گویا کہ یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں، اور اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی کو کمتر سمجھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نامکمل دین اور ناقص دین کی بات کرتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ نہ دینے پر سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے سونا اور چاندی دیا اور اس کو اللہ کے راستے میں وہ خرچہ نہیں کرتا ہے، وہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بہت سخت وعید ہے۔ اے ایمان والو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سخت الٹیمیٹم ہے، یہ سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے لطف اندوز تو ہو رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو اس پر لازم قرار دیا کہ اس میں سے کچھ حصہ غریبوں کا ہے، ضرورت مندوں کا ہے، محتاجوں کا ہے، اس کو نکالنا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے، زکوٰۃ اس کے ذمے فرض ہے، لیکن وہ آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے سخت وعید حدیث میں آئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام مال کو قیامت کے دن ایک گنجے اژدہے کی شکل میں بنا کر اس کے گلے کی توق بنا دے گا، اور وہ اژدہا اس کو ڈسے گا اور ڈستے ڈستے اس کو کہتا جائے گا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ اے ایمان والو، اے نوجوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، یہ زکوٰۃ نہ نکالنے پر کتنی سخت وعید ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ہم اللہ کو کیوں دیں؟ اللہ کو ہم کمزور بندوں کے مال کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ یہ مال کیوں لیتا ہے؟ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ یہ غنی ہے، اللہ تو ہمیں روزی دینے والا ہے، اللہ کو ہمارے مال کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ جو ہم اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، جو زکوٰۃ ہم غریب و ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، وہ ایک طریقے سے ہم اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا مطلب سمجھنے کے لیے سب سے پہلے لفظ زکوٰۃ کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ایک مطلب ہے صاف کرنے والا، صاف کرنا مطلب پیوریفیکیشن، اور زکوٰۃ کا ایک دوسرا مطلب ہے گروتھ، بڑھنا۔ زکوٰۃ یہ صفائی بھی کرنے کے لیے ہے، زکوٰۃ یہ بڑھانے کے لیے بھی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے زکوٰۃ کے اس لفظ کے معنی کے مطلب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اور ایک آدمی ہے جو اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، اس گھر میں رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب گھر میں کچھ رہنے والے لوگ ہیں تو گھر میں گندگی بھی ہوگی، کوڑا کرکٹ بھی ہوگا، کچرا بھی ہوگا۔ تو کیا عقل مند انسان اس بات کو قبول کرے گا کہ جب گھر میں رہتے ہوئے جو گندگی اور کچرا جمع ہوتا ہے تو کیا ہم اس گندگی کو گھر میں رہنے دیں گے یا اس کو صاف کر کے باہر نکال دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، یقینی بات ہے کہ انسان اس گندگی کو اپنے گھر سے نکال دے گا۔ کیوں نکالے؟ اس لیے کہ وہ گندگی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح یہ جو مال ہم کما رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی روزی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم روزی کما رہے ہیں، تو ایک طریقے سے ہمارے مال میں کچھ نہ کچھ گندگی، میل کچیل آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تجھے روزی دی، پیسہ دیا، مال و دولت سے نوازا ہے، زیورات دیا ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ کچھ حصہ اس میں سے غریبوں کا ہے۔ میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر پانی ایک جگہ ٹھہرا رہے اور کئی دنوں تک، مہینوں تک ایک جگہ ٹھہرا رہے تو آپ سوچو کیا وہ پانی صاف رہے گا؟ اس پانی میں بدبو آتی ہے، لیکن اگر
ایک پانی ہے جو جاری ہے، جو بہتا رہتا ہے، ایک جگہ جمع نہیں رہتا ہے، یہ پانی صاف اور شفاف ہوتا ہے، یہ پانی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہمارے لیے زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے، یہ اس طرح بنایا ہے کہ بھائی مالداروں کے پاس اگر صرف مال موجود رہے اور وہ مال مالداروں سے غریبوں اور ضرورت مندوں تک نہ جائے تو ایسا ہوگا کہ معاشی نظام مفلوج ہو جائے گا اور ایک ہی جگہ پر مال جمع رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زکوٰۃ کا جو نظام رکھا ہے یہ گویا کہ ایک پمپ ہے، اور پمپ کے ذریعے مالداروں سے مال کو غریبوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ کئی لوگ اس معاملے میں کنفیوژن کے شکار ہے کہ زکوٰۃ کس کس مال پر ہے، کون سے مال پر زکوٰۃ دینا ہے، کون سے مال پر زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ اس کو بہت آسانی سے سمجھاتا ہوں کہ زکوٰۃ ایسی چیزوں پر نہیں ہے جو آپ کی ذاتی استعمال میں ہے۔ مثال کے طور پر پہننے کے کپڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جس مکان میں آپ رہتے ہو، استعمال میں ہے وہ گھر، اس مکان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو برتن وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کے استعمال میں ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ایک گاڑی ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اموال زکوٰۃ کو بیان کیا کہ اموال زکوٰۃ یا مدار زکوٰۃ کل 4 ہے۔ نمبر 1 سونا جسے گولڈ کہتے ہیں، یہ اموال زکوٰۃ میں سے ہے جس پر زکوٰۃ لازم آتی۔ اب سونا خواہ یہ زیور کی شکل میں ہو، یا ڈلی کی شکل میں ہو، یا اینٹ کی شکل میں ہو، یا پھر کسی برتن وغیرہ کی شکل میں ہو، یہ کسی بھی صورت میں سونا موجود ہو، کوئی شخص سونے کا مالک ہو تو اس سونے پر زکوٰۃ واجب ہو۔ نمبر 2 پر چاندی، سلور خواہ زیور کی شکل میں ہو، خواہ برتن کی شکل میں ہو، یا اینٹ یا ڈلی وغیرہ کی شکل میں ہو، خواہ کسی بھی صورت میں ہو، چاندی پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اور نمبر 3 پر کیش یعنی نقدی رقم۔ یہ نقدی رقم یہ آپ کے پاس گھر پر موجود ہو، یا بینک کے اندر موجود ہو، یا یہ رقم کسی پراپرٹی وغیرہ کی شکل میں ہو، یا پھر یہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہو اور اس کے واپس آنے کی امید ہو۔ مال زکوٰۃ میں ایک چوتھی چیز ہے مال تجارت، یعنی مرچنڈائز، وہ مال جو تجارت کے لیے خریدا گیا ہو اور ابھی بھی تجارت ہی کی نیت ہو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس خالص سونا ہو، صرف سونا ہو، دوسرے کوئی چیز نہ ہو، تو اس کا نصاب یہ ہے 7.5 تولہ سونا، یعنی 87 گرام 48 ملی گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے اور اس سے زائد اگر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ اگر کسی شخص کے پاس چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی 52.5 تولہ یعنی 612 گرام 35 ملی گرام۔ اور اگر کسی شخص کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت یا نقدی رقم یہ سب مکس ہو تو بھی اس کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 35 ملی گرام چاندی زکوٰۃ کا نصاب ہوگا۔ اگر کسی شخص کے پاس یہ مال کسی دن اس مال کے برابر یا اس مقدار کے برابر یا اس سے زائد مال جمع ہو جاوے اور اس کے اوپر 1 سال گزر جاوے، یعنی اس مالیت پر 1 سال گزر جاوے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام معیشت کو بڑی حکیمانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جو قسمیں ہیں
ان کو صرف 2 قسموں میں تقسیم نہیں کیا بلکہ ان کی 3 قسمیں مقرر کی۔ سب سے پہلی قسم یہ اغنیاء کی قسم ہے، مالدار لوگوں کی قسم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیں گے۔ اور تیسری قسم یہ فقراء، مساکین اور ضرورت مندوں کی ہے جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ ان 2 طبقے کے درمیان ایک طبقہ اور ہے جو متوسط طبقہ کہلاتا ہے، جنہیں سفید پوش کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس مالیت اتنی تو نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ دینا ان پر لازم ہے، لیکن یہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے۔ لیکن آج معاشرے میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انہیں لگتا ہے کہ زکوٰۃ ہم پر لازم نہیں تو زکوٰۃ ہم لے بھی سکتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے جن کو سفید پوش کہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنی مالیت ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کے برابر پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر وہ سامان ان کے پاس ایسا ہو جو سامان مال نامی نہیں، جو بڑھنے والا نہیں، جیسے قیمتی اور مہنگے کپڑے جو فیشن کے طور پر رکھے ہوتے ہیں، یا فرنیچر وغیرہ، یا ایسا سامان، ایسے برتن جس کو وہ سال بھر استعمال نہیں کرتے ہیں، یا مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے سونا چاندی وغیرہ جمع کر کے رکھتی ہے کہ بیٹی کو شادی کے موقع پر دی جائیں گی۔ یہ وہ سامان ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہیں کہ اگر ان کی مالیت نکالی جائے، ان کی رقم نکالی جائے تو چاندی کے نصاب کے برابر ہو جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس قیمت کے برابر ہو جائے، تو یہ سفید پوش لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مالدار ہے، جو اغنیاء ہیں، ان کے ذمے زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے اور صدقۃ الفطر بھی ضروری، اور جو فقراء ہے وہ زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں اور صدقۃ الفطر بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن جو یہ متوسط طبقہ ہے، جن کو سفید پوش کہا گیا، یہ زکوٰۃ تو ان کے ذمے لازم نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر ان کے ذمے لازم ہے۔ یہ اپنے اور اپنی اولاد کی طرف سے غریبوں کو صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ کئی مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، ایک عورت ہے، بیوہ ہے، یا ایک آدمی ہے، غریب ہے، معذور ہے، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، خود کما نہیں سکتا ہے، لیکن ان کی اولاد ہے، جوان ہے، کما رہی ہے، تو کیا یہ عورت یا یہ مرد زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور ایک دوسرا سوال بھی ہوتا ہے کہ وہ تو معذور ہے اور ان کی اولاد ہے جو جوان ہے، ہٹے کٹے ہے، لیکن وہ کماتے نہیں ہیں، تو یہ عورت زکوٰۃ لے سکتی ہے یا یہ مرد زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام تر صورتوں میں دیکھا یہ جائے گا کہ کیا اس عورت کے پاس یا اس مرد کے پاس جس کی بات کی جا رہی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر پہنچتا ہے یا نہیں۔ اولاد کماتی ہے یا نہیں کماتی ہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اس عورت کے پاس اتنا مال ہو تو پھر یہ عورت زکوٰۃ نہیں لے سکتی ہے، اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو یہ زکوٰۃ لے سکتی ہے۔ اسی طرح جن کی اولاد نہیں کما رہی ہے، سب سے پہلے تو ان کو نصیحت کی جائے گی کہ آپ جوان ہیں، آپ کو کمانا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، آپ کو اس طرح اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان کے والدین کے بارے میں بھی وہی اصول دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے یا نہیں ہے۔ اگر نصاب کے بقدر مال نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور نصاب کے بقدر مال ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو زکوٰۃ کے متعلق تھی، جن کو ہم نے رمضان کی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔